اب اس کے بعد مکالمے کے لیے عزیزم ابو ذر و عارف سلم آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ عزیزم عارف اور ابو ذر سلم بھائی سے نفرت، بھائی کے دل میں نفرت پیدا کر دینے والی جو چیز ہے، جس کے لیے قرآن نے بہت سخت وعید فرمائی ہے، اس عنوان پر آپ حضرات کے یعنی غیبت کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے یہ دو ننھے منھے بچے ایک چھوٹا سا مکالمہ پیش کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نازیہ بیگم۔ سعدیہ بہن، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ جس شخص نے غیبت کی تو گویا کہ اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ نازیہ باجی، تم ذرا سی بات بھی نہیں سمجھتی ہو۔ غیبت کہتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو، اور وہ برائی اس میں ہو بھی تو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا اس قدر بری بات ہے، اس قدر بری بات ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ چھی چھی نازیہ بیگم، یہ تو بہت ہی گندی اور بری بات ہے۔ ہاں بیگم، لیکن آج کے زمانے میں اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا۔ جہاں دو چار لوگ یا دو چار عورتیں جمع ہوئے، غیبت والا عمل شروع ہو گیا۔ سعدیہ بہن، آپ کو معلوم ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ نہیں بیگم، مجھے معلوم نہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ سعدیہ بہن، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے اور وہاں پہ سخت سے سخت سزا پائیں گے۔ اچھا بیگم، میں نے سنا ہے جھوٹ بھی بہت بڑی برائی ہے اور جھوٹ سے فرشتوں کو بدبو آتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی، جھوٹ تو تمام برائیوں کا جڑ ہے۔ جھوٹ بولنے والوں پر قرآن میں جگہ جگہ لعنت فرمائی ہے۔ جھوٹ ایمان کو خراب کرنے والا مرض ہے، اس سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جھوٹی قسم کھانے والا خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جھوٹی گواہی دینے والا منافقین کے ساتھ جہنم کے نچلے طبقوں میں جائے گا۔ توبہ توبہ نازیہ بیگم، اللہ تعالی ہمارے غیبت اور جھوٹ جیسی بری لعنت سے حفاظت فرمائے۔ نازیہ بیگم، ہمارے معاشرے میں ایک برائی اور ہے، ذرا اس کا بھی انجام بتا دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ بتاؤ سعدیہ بہن، وہ کون سی برائی ہے؟ نازیہ بیگم، ہمارے معاشرے میں حسد اور جلن بہت زیادہ ہو گیا ہے، حسد کرنے والوں کے بارے میں ذرا بتائیں۔ سعدیہ بہن، حسد بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حسد کرنے والوں کی دنیا اور آخرت دونوں بھی خراب ہوتی ہے۔ حسد کرنے والوں کو خدا کی نعمتوں کا دشمن قرار دیا گیا ہے، اور فرمایا حسد انسان کے نیک اعمال کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ارے نازیہ بیگم، ہمارے معاشرے میں وہ سلیمان بھی رہتی ہے نا، نماز روزے کی پابند ہے، مگر غیبت چغلی حسد جیسی برائیاں اس میں بہت ہے۔ سعدیہ بہن، یہ برائیاں اس کے نیکیوں کو بھسم کر دے گی۔ تم جا کے اس کو سمجھاؤ وہ ان برائیوں سے پرہیز کرے، ورنہ اس کا انجام برا ہوگا۔ جی ہاں بیگم، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، اور میں اپنا محلہ شکرپور میں خواتین کا اجتماع رکھوں گی اور اس میں تم کو بلاؤں گی۔ تم اس موضوع پر بیان کرنا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تم کوشش کرو، انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گی۔ اچھا، میرا گھر میں انتظار ہو رہا ہوگا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم سفیان و شعیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرات کے سامنے اسلامی معلومات پر ایک چھوٹا سا مکالمہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعیب بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے سفیان بھائی، تم کئی سال سے کہاں تھے؟ تمہارے دیدار کو ہم ترس گئے۔ شعیب بھائی، بڑوں کے لیے سسرال اور چھوٹوں کے لیے ننیال دنیا میں جنت کی طرح لگتے ہیں۔ سفیان بھائی، اچھا تو آپ نانی کے گھر چلے گئے تھے، تبھی سے خوب موٹے تازے نظر آ رہے ہو، لگتا ہے نانا کی ساری کمائی تم ہی کھا رہے ہو۔ شعیب بھائی، ایسا لگتا ہے تمہارے نانا بہت کنجوس آدمی ہے، اسی لیے تم دبلے اور پتلے نظر آ رہے ہو۔ اللہ مجھے اور میرے نانا کو تمہاری نظر بد سے بچائے۔ اچھا سفیان بھائی، جانے دو، تم ناراض کیوں ہو گئے ہو؟ ذرا یہ تو بتاؤ تم وہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ارے شعیب بھائی، میں وہاں اسکول بھی پڑھتا ہوں اور ہمارے محلے میں مدرسہ چلتا ہے، اس میں ہر روز پابندی سے جاتا ہوں۔ ہمارے مفتی صاحب بہت اچھے ہیں، بہت محنت سے پڑھاتے ہیں۔ سفیان بھائی، آپ کے مفتی صاحب آپ کو کیا کیا سکھاتے ہیں؟ ارے شعیب بھائی، ہمارے مفتی صاحب ہم کو قرآن پڑھاتے ہیں اور دین کی ضروری باتیں سکھاتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی باتیں بتاتے ہیں۔ اچھا سفیان بھائی، ماشاءاللہ آپ کے مفتی صاحب تو بہت اچھے ہیں۔ ذرا یہ بتائے وہ کون سا گناہ ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا؟ ارے شعیب بھائی، جس انسان کی موت شرک پر ہوگی اس کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اچھا سفیان بھائی بتائے
وہ کون سی گناہ ہے جس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں ضرور مل کر رہے گا؟ میرے شعیب بھائی، جس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں مل کر رہے گا وہ گناہ انسانوں پر ظلم کرنا ہے، ظلم کا بدلہ اس دنیا ہی میں مل کر رہے گا۔ اچھا سفیان بھائی بتائے وہ کون سی دو آوازیں ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی؟ شعیب بھائی، خوشی کے وقت خوب باجے گاجے اور ناچ گانے کرنا، دوسرے مصیبت کے وقت خوب چیخنا چلانا، دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سفیان بھائی پھر خوشی کا وقت اور غمی کے وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ارے شعیب بھائی، اللہ نے اگر خوشی کا موقع دیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور کوئی مصیبت وغیرہ آئی ہے تو اس پر صبر کرے، یہ حکم مسلمانوں کو اللہ نے دیا ہے۔ اچھا سفیان بھائی ایک بات اور بتا دیجئے، جو انسان بغیر علم کے لوگ کو مسائل بتاتے ہیں، لوگوں کو فتوے دیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ ارے شعیب بھائی، جو انسان بغیر علم کے لوگوں میں فتویٰ دیتا ہے اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور سنا آپ نے آج کل ہمارے یہاں مفتی بہت ہے، یہ لعنت ان لوگوں کے لیے ہے۔ اچھا سفیان بھائی آخری ایک بات اور بتا دیجئے، جو انسان کو وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو انسان کو تلاش کر کے خود اس کے پاس پہنچ جاتی ہے؟ شعیب بھائی، موت ہے جو انسان کو خود تلاش کر کے پہنچ جاتی ہے، اور دوسرے انسان کا رزق ہے وہ اس کو تلاش کر کے پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، آج کا انسان موت سے ڈر رہا ہے اور چھپ رہا ہے، اور روزی کے پیچھے اتنا دوڑ رہا ہے، وہ حرام و حلال کی تمیز ختم کر دیتا ہے، حق اور ناحق کو بھول جاتا ہے، ظلم اور انصاف کو بھول جاتا ہے، کسی کا مال چراتے ہوئے اللہ کو بھول جاتا ہے، جبکہ کچھ بھی کرے قسمت سے زیادہ کا رزق اس کو نہیں مل سکتا۔ آیا آپ کی سمجھ میں؟ سفیان بھائی جی ہاں، آپ کی بات حق سچ ہے۔ شعیب بھائی، پھر کیا ضرورت ہے کسی کا دل دکھا کر حاصل کرنے کی؟ پھر کیا ضرورت ہے جھوٹ بول کر حاصل کرنے، دھوکہ دے کر مال کمانے کی؟ پھر کیا ضرورت ہے کسی کا مال ہڑپ کرنے کی؟ پھر کیا ضرورت ہے کچھ پیسہ لے کر کاروبار کرنے کی؟ شعیب بھائی، بے شک آپ نے بہت پتے کی بات بتا دی۔ حقیقت میں ہمارا ایمان اگر مضبوط ہو جائے اور اس بات پر ہمارا ایمان جم جائے کہ تقدیر کا لکھا ہوا کوئی مٹا نہیں سکتا، تقدیر کا لکھا ہوا مل کر رہے گا، تو ہماری ساری الجھنیں اور پریشانیاں دور ہو جائے گی، پھر مسجد میں ہمارا دل لگے گا، نماز میں ہمارا دل لگے گا۔ واہ بھائی واہ، آپ نے تو نانی کے گھر میں صحت بھی بنا لی اور آخرت بھی بنا لی۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس سے زیادہ ترقی عطا فرمائے اور تمہارے علم میں برکت عطا فرمائے۔ میرے سفیان بھائی، یہ سب کچھ مجھے میری نانی کے گھر سے نہیں ملی ہے، بلکہ یہ باتیں مجھے مدرسہ قاسم العلوم شکرپور کٹک شہر سے ملی ہے۔ یہ میرے استاد محترم کی محنت کا ثمرہ ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ عید کے بعد مدرسہ قاسم العلوم میں داخلہ لے کر اپنے آپ کو علم کی زیور سے آراستہ کیجئے، اور اس علم سے اپنے گھر والوں کو فائدہ پہنچائیے اور اپنے آخرت کی فکر کیجئے۔ شعیب بھائی جی ہاں، میں بھی عید کے بعد آپ کے مدرسے میں داخلہ لیتا ہوں، انشاءاللہ آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کر دے۔ شعیب بھائی اب چلتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفیان بھائی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔